اجمعین والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہو اور معاملہ طلاق تک آ گیا ہو، اور یا پھر خلا ہو گئی ہو اور گود میں بچہ بھی ہو، تو اس کی پرورش کا حق سب سے پہلے اس کی ماں کو ہے۔ ماں اس کی پرورش کرے گی۔ چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی پرورش کا سب سے پہلے حق ماں کا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی اور گود میں بچہ بھی ہے، تو پھر اس کی پرورش کا حق سب سے پہلے ماں کو ہے۔ ماں لینے پہ تیار نہ ہو اور دوسرے لینے پہ تیار ہو تو پھر پرورش کا حق نانی کو، پھر پر نانی کو، اس کے بعد دادی کو ہے۔ ماں نہیں دینا چاہتی لیکن نانی دینا چاہتی ہے، تو پھر دادی کے بجائے نانی کو، اماں کے بجائے دادی نانی کو۔ چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کا حق ہے، یہ نہ ہو تو اس کی سکی بہنوں کو حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں۔ بہنیں اگر بڑی ہیں تو وہ پھر اپنی نانی بھی نہیں، پر نانی بھی نہیں، اور اس بچے کی بہنیں بڑی ہیں پھر وہ پرورش کریں گی۔ اس کی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی بہنوں کو، ماں شریک بہنیں ہوں وہ سب سے پہلے ہیں، پھر باپ شریک بہنیں ہیں، پھر خالہ، پھر پھوپھی۔ اگر ان عورتوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر باپ زیادہ مستحق، پھر باپ مستحق، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ ہاں ایک حد کے بعد پھر شریعت کہتی ہے کہ اب باپ کا حق ہے، اب ماں کا حق نہیں۔ جب معاملہ اس کی تعلیم کا ہو، اس کے آگے کا سلسلہ ہو، تو پھر شریعت باپ کو حق دیتی ہے، پھر دادا، پھر سکا بھائی الی آخرہ۔ اس انداز سے شریعت نے اولاد کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ایک درجے میں ایک سے زیادہ افراد ہوں، مثلا ایک سے زیادہ سکی بہنیں ہیں یا ایک سے زیادہ سکے بھائی ہیں، تو ان میں حقدار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نیک ہو۔ سب مستحق ہیں اور استحقاق میں سب برابر ہیں، تو اب اس میں ترجیح اس کو دیکھ دی جائے گی جو ان میں نیک ہو، اور وہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ کسی کی پرورش کا حق مندرجہ ذیل باتوں سے نہیں رہتا۔ اس بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، مثلا پرورش کرنے والی عورت اپنی ملازمت وغیرہ میں زیادہ وقت گھر سے باہر رہتی ہو اور اس سے بچہ ضائع ہوتا ہو، تو پھر اس کا حق بھی نہیں رہے گا، حق بھی نہیں رہے گا۔ پرورش کا فطرتی طریقہ یہی ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ ہو۔ یہ عجیب بات ہے دنیا میں کہ دنیا جب جانوروں کے بچے پالتی ہے تو اس پر اس کی ریسرچ یہ ہے کہ بچے کو ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ جتنی اچھی ماں اپنے بچے کی پرورش کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ ریسرچ مغرب بھی کر رہا ہے اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ گائے کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ ہے، اگر اس کے لیے ماں اور بچے کو اکٹھا کر دیا جائے تو جتنے اچھی ماں اس کا خیال رکھ سکتی ہے اور بچے کی پرورش ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماں کا اس کو پیار کر دینا ہی بچے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے۔ غذا بھی جسم کو تبھی لگتی ہے نا بھائی جب اندر سے دل خوش ہو، تبھی جسم کو غذا لگتی ہے۔ تو اس پر تو مغرب ریسرچ بھی کر چکا کہ بچے کی پرورش ہمیشہ ماں کے ساتھ ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن ادھر منطق بالکل مختلف ہے، ماں کہیں اور ہے، بچہ کہیں اور ہے۔ یہاں ساتھ نہیں رہنے دیتے، ادھر ان کی ریسرچ ہے اور اس پر عمل بھی بڑے بڑے فارم بنائی ہوئی ہیں، اور ان کی ریسرچ یہ ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ ہو، اور پرورش کا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اس سے بہتر پرورش نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب مرد کی ماں کی اور انسانوں کی بات آتی ہے وہ یہ سبق بھول جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس فطرتی پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ وقرن فی بیوتکن، کہ عورت کا اصل کام ہی گھر کی زندگی ہے۔ اس نے ایک نسل کی پرورش کرنی ہے، اس نے ایک نسل تیار کرنی ہے، اس لیے کہ وہ نسل اور وہ اولاد اگر اس پہلی درجہ سے محروم ہو گئی تو پھر اس کے اندر جو فطرتی خوبیاں ہیں ماں کی، اور فطرتی کمالات ہیں ایک ماں کے، اور فطرتی محبت ہے جو ماں اور بیٹی کی، وہ نہیں رہے گی، وہ نہیں رہ رہی، وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو اگر عورت ایسی ہے کہ جو اپنے بچے کو وقت نہیں دیتی اور اس نے وہ بچہ کسی اور کے حوالے کر دیا اور خود باہر نکل گئی اور اس کی مصروفیت باہر کی زندگی میں ہے اور وہ مردوں کے ساتھ دوڑ میں لگ گئی، تو پھر اس کا یہ حق بھی جاتا رہے گا، پھر پرورش کا حق بھی اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ماں کو حق تو اس لیے مل رہا ہے کہ ماں سے بہتر کوئی پرورش نہیں کر سکتی، نانی کو حق تو اس لیے مل رہا ہے کہ اس سے بہتر پرورش اور خیرخواہی اور کوئی نہیں کر سکتا، بچے کی بہن کو حق تو اس لیے مل رہا ہے کہ اس کے اندر وہ فطرتی ایک جذبہ اور فطرتی جسے کہیں کہ ماں کی خوبیاں اس میں موجود ہیں اس لیے تھا، لیکن اگر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور اسے وہ بچہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اسے یہ حق بھی نہیں ملے گا پرورش کرنے کی، یا پھر قدرت ہی نہ ہو یا فاسق فاجر ہو کہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور اس کی بد اخلاقی اور بدعمالیوں کی وجہ سے بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تب بھی اسے یہ حق نہیں ملتا۔ اسلام میں، دین میں بہت سارے حقوق کا تعلق یہ ہے کہ وہ خود شخص فطرتی زندگی گزار رہا، اور فطرتی زندگی کا مطلب اسلامی زندگی گزار رہا، لیکن اگر وہ غیر فطرتی زندگی گزار رہا ہے، غیر اسلامی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی غیر فطرتی زندگی پہ ڈالے گا، تو اسلام اس نئی نسل کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس خطرے پہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر یہ حق اسے نہیں ملتا۔ تو اس کی گناہوں کی زندگی کی وجہ سے باپ تنگ دست ہو اور ماں مفت پرورش کرنے پہ تیار نہ ہو، جبکہ خالہ یا پھوپھی بھی مفت کرنے پہ تیار ہو، تو پھر یہ حق بھی خالہ اور پھوپھی کو مل جائے۔ تو بہرحال بچے کی پرورش جو خدا نخواستہ ماں باپ کی جدائی ہو جائے تو اسلام اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اچھے ہاتھوں میں جائے اور اس کی پرورش اچھے انداز میں ہو، اس لیے کہ اس بچے کا قصور تو نہیں ہے، اگر بڑے غلطی کر بیٹھے اور یہ گھستا بستا گھر ان کا ٹوٹ گیا اور جدائی ہو گئی تو یہ ایک نیا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے، اور یہ اسلام نے اس بچوں کی تحفظ کی اس وقت بات کی جب دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، تو اسلام نے اس وقت سے ہی بچوں کے تحفظ کی بات کی کہ اس کے حقوق کی رعایت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے حقوق کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی زندگی پہ صحیح طور پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔